بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم ثم صل عليه. چند دنوں کے بعد انشاءاللہ ذوالحج کا مہینہ ہمیں نصیب ہوگا. ذوالحج کی 10، 11 اور 12 تاریخوں میں مولانا تشریف لائیں. آگے آ جائیں حکیم سے. ذوالحج کی 10، 11 اور 12 تاریخوں میں دنیا بھر کے مسلمان اپنے جانور اللہ کی راہ میں انشاءاللہ قربان کریں گے.
حکم جب امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا کہ ان 3 تاریخوں میں اپنے جانور اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ تو صحابہ نے آپ سے 2 سوال کیے تھے۔ ایک سوال ان کا تھا قربانی کی فضیلت کے بارے میں، اور دوسرا سوال ان کا تھا قربانی کی حقیقت کے بارے میں۔ فضیلت کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ آپ کا حکم پا کے ہم اپنے جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں گے، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، قربانی کے جانور کے بدن پہ جتنے بال ہوں گے ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا کرے۔ یہ حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، علماء بیان کرتے رہتے ہیں، اخباروں میں، رسائل میں، پمفلٹوں میں آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ میں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں۔ کیا معنی ہے اس حدیث کا؟ حقیقی معنی مراد ہے کہ ادھر اللہ بال گنیں گے اور جتنے بال ہوئے قربانی دینے والے کو اتنی نیکیاں دے دیں گے؟ اگر ہم اسے حقیقی معنی پہ محمول کریں تو یہ اللہ کے انصاف کے خلاف ہو جائے گا، اللہ کے عدل کے خلاف ہو جائے گا۔ ایک آدمی 3 لاکھ کی گائے ذبح کرتا ہے اور ایک آدمی 15,000 کی بھیڑ ذبح کرتا ہے۔ بھیڑ کے بدن پہ تو بال زیادہ ہیں، تو اللہ بھیڑ والے کو زیادہ نیکیاں دے دے گا، گائے والے کو کم دے دے گا؟ یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ کے انصاف کے خلاف ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں اللہ دیں گے، بلکہ یہ کثرت سے کنایا ہے۔ ہن تساں آکھو گے بھی کثرت سے کنایا کس نال کھادا جاندا؟
ہمیں کیا پتہ ہے کثرت سے کنایا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنا ہو نا تو کنایتاً کچھ لفظ بول دیتے ہیں، ریت کے ذرے، سر کے بال، آسمان کے تارے. چلو اس طرح آپ کو سمجھ نہیں آتی، میں ایک اور طریقے سے سمجھا دیتا ہوں. آپ کا کوئی بھتیجا ہے، داماد ہے، اکھڑ مزاج ہے، نافرمان ہے، شکایتیں محلے سے آ رہی ہیں، آپ اس کو سمجھاتے ہیں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ 6 مرتبہ، وہ مانتا ہی نہیں، تو آپ تنگ آ کے آخر میں کہتے ہیں تین 70 ویری نہیں سمجھایا. اس کا کیا معنی ہے؟ بھائی گن کے 70 بار سمجھایا. مراد کیا ہے؟ اس کو آپ نے 70 سے تعبیر کر دیا، کبھی آپ نے اسے 40 سے تعبیر کر دی، کبھی آپ نے اسے 100 سے تعبیر کر دی. خود قرآن نے یہ بیان کیا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتن. آپ ان منافقوں کے لیے بخشش مانگیں یا بخشش نہ مانگیں، 70 بار بھی بخشش مانگے نا، میں نے انہیں معاف ہو نہیں کر. اس کا کیا مطلب ہے؟ 71 بار مانگو تو معاف کر دوں گا؟ اس کا کیا مطلب ہے 71 بار مانگو گے تو پھر معاف کر دوں گا؟ کثرت سے کیا ہے؟ سمجھ بھی آ رہی کہ کون نہیں سمجھ آ رہی؟ کثرت سے کنایہ. میری امت کے 70,000 بندے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ گن کے 70,000. کثرت خود حدیث نے اس کو بیان کیا. یہ 70,000 جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000. سبحان اللہ. کثرت سے کیا ہے؟ کنایہ. بات تو کہیں اسی میں نہ رہ جائے، لیکن چلو بات چلی ہے تو پھر میں کرتا چلو جاؤں. آسمان دھلا ہوا ہے، لا تعداد ستارے جگمگ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. اچانک ایک سوال میری ماں کی زبان پہ آ گیا، کسی کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان کے تارے؟ آپ نے فرمایا ہیں. میری ماں نے کہا من ہوا. وہ خوش نصیب کون ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں؟ آپ نے فرمایا خطاب کا بیٹا عمر ہے رضی اللہ تعالی. حضرت عائشہ کے ذہن میں کیا تھا؟ انہوں نے تو پوچھا اس لیے تھا. ہر بیٹی چاہتی ہے کہ عظمت میرے باپ کو ملے، ہر بیٹا چاہتا ہے کہ بلندی میرے باپ کو ملے. میری ماں کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ میرے بابا کا نام لیں گے. آپ نے خلاف توقع نام لے دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو حضرت عائشہ نے بھی بات دل میں نہیں رکھی. میرا یہ موضوع نہیں کہ میں اس پر طرف چلا جاؤں، میں کہتا ہوں اللہ نے دل میں رکھنے نہیں دی. اللہ نے کہا عائشہ دل والی بات زبان پہ لا.
آج میں دنیا کو تیرے بابا کی عظمتیں بتانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. دل والی بات زبان پہ لا. میری ماں نے کہا اگر ستاروں کے برابر نیکیاں حضرت عمر کی ہیں فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي, میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئی؟ میرے آقا نے جو جواب دیا اس کو جس طرح میں نے تعبیر کیا, آپ کو پسند آ جائے اور وہ لہجہ پسند آ جائے, لفظ پسند آ جائیں تو سبحان اللہ کہہ دینا, پسند آ جائے تو. جب میری ماں نے کہا نا فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي, اگر ستاروں کے برابر نیکیاں حضرت عمر کی ہیں تو میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ پوچھتی ہو بابا کی نیکیاں اور ترازو بناتی ہو آسمان کے تاروں کو. حضرت عمر کی ستاروں کے برابر نیکیاں تیرے بابا کی اسے ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جب ایک سیغے میں دونوں کو ذکر کیا ان اللہ مانا, ان اللہ, تو اب ہمارے کئی دوستوں کو مغالطہ لگ گیا کہ نبی پاک ستاروں کی تعداد جانتے تھے, تبھی تو میری ماں نے پوچھا آپ نے آگے بتایا کہ ستاروں جتنی نیکیاں کس کی ہیں, تو آپ ستاروں کی تعداد جانتے تھے. پھر آگے انہوں نے کہا پھر آپ عالم الغیب تھے. میں نے کہا یہاں ستاروں کی تعداد مراد ہی نہیں ہے, تعداد نہیں مراد, مراد ہے کثرت سے کنایا. جس طرح ستارے نہیں گنے جا سکتے اسی طرح کوئی بندہ ہے جس کی نیکیاں نہ گنی جا سکتی ہوں. تعداد مراد ہی نہیں ہے بلکہ یہ کثرت سے کیا ہے, کنایا ہے. اور اگر نبی پاک کو ستاروں کی تعداد کا پتہ چل بھی جائے, علم ہو آپ کے پاس, اسے علم غیب کہتے ہیں, اس کا نام ہے علم غیب. ستاروں کی تعداد کا پتہ چل جانا اس کا نام غیب کا علم ہے. اور اللہ کے بندو علم غیب کس کا نام ہے؟ اس کائنات میں ریگستان کتنے ہیں, صحرا کتنے ہیں, ان میں ریت کے ذرے کتنے ہیں, اس کائنات میں پہاڑ کتنے ہیں, ان میں کنکر کتنے ہیں, دریا, نہریں, ندیاں, نالے, چشمے کتنے ہیں, ان میں پانی کے قطرے کتنے ہیں, درخت کتنے ہیں, ان پہ لگنے والے پتے کتنے ہیں, اگنے والے گھاس کے تنکے کتنے ہیں, اس کائنات میں مکھیاں, مچھر, کیڑے مکوڑے, چیمٹیاں, سانپ, درندے, چرندے, پرندے کتنے ہیں, انسان کتنے ہیں, ہر انسان کے جسم پر اگنے والے بال کتنے ہیں. اس کا نام علم غیب ہے. یہ صفت نبوت کی نہیں عرش والے کی ہے. کچھ سمجھے بھی ہو کہ کوئی نہیں سمجھے, اس کو علم غیب کہتے ہیں میرے بھائی. صرف ستاروں کی تعداد کو علم غیب نہیں کہتے. اگر نبی پاک کو ستاروں کی تعداد کا پتہ تھا, اللہ نے بتا دیا تھا, اسے کہتے ہیں اطلاع علی الغیب. غیب کی خبر پہ اللہ نے اپنے نبی کو کیا دے دی؟ علم غیب اسے نہیں کہتے. علم غیب خاصا کس کا ہے؟ تو آپ کو کثرت سے کنایا سمجھ آ گیا؟ کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنا, اس کو ریت کے ذروں کے ساتھ, درخت کے پتوں کے ساتھ, آسمان کے تاروں کے ساتھ, سر کے بالوں کے ساتھ, ریت کے ذروں کے ساتھ تشبیہ دے دیتے ہیں. یہ معنی نہیں تھا. اب خدا کے لیے آپ نے سننا ہے, آپ کو بڑا لطف آئے گا. یہ معنی نہیں تھا, یہ مطلب نہیں تھا نبی پاک کا
کہ ادھر اللہ بال گنیں گے، اس دمبے پہ 1 ارب بال ہیں، اس بندے کو ارب نیکیاں دے دو، اس گائے کے بدن پہ 1,00,000 بال ہیں، اس بندے کو 1,00,000 نیکیاں دے دو، اس بکرے پر 50,000 ہیں، اس کو 50,000 دے دو۔ یہ رب کے عدل کے خلاف ہے، انصاف کے خلاف ہے، حقیقی معنی نہیں ہے۔ میرے نبی کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح جانور کے بدن پہ اگنے والے بال گنے نہیں جا سکتے، قربانی دینے والے کی نیکیاں بھی گنی نہیں جا سکتی۔ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حسن، ہر بال کے بدلے میں اللہ۔ یہ صحابہ نے پہلا سوال کیا، ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں اللہ کیا دیں گے؟ صحابہ نے دوسرا سوال کیا قربانی کی حقیقت کے بارے میں، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ چھری چلانا، یہ گردن کا کاٹنا، یہ خون کا بہانا، یہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ صحابہ نے دوسرا سوال کیا تو میرے آقا نے جواب میں فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا ابراہیم کا طریقہ ہے۔ سنت بمانا طریقہ، یہاں سنت کا کیا معنی ہے؟ طریقہ۔ یہ قربانیاں تمہارے بابا ابراہیم کا کیا ہے؟ کیوں بھائی؟ حضرت ابراہیم کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت ابراہیم کا عزم کیا تھا؟ حضرت ابراہیم کا ارادہ کیا تھا؟ حضرت ابراہیم کا عمل کیا تھا؟ جانور ذبح کرنا یا اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھنا؟ آج آپ نے میری بات سنی تو آپ کو قربانیاں ذبح کرتے ہوئے لطف بڑھا ہے۔ پہلے بھی آپ کرتے رہتے ہیں قربانیاں، لیکن اس دفعہ آپ کریں گے تو آپ کو ایک الگ سا لطف آئے گا انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم کا طریقہ، عزم، ارادہ، قصد جانور ذبح کرنے کا نہیں تھا، اکلوتے بیٹے کے گردن پہ چھری رکھنا تھا۔ خام میں دیکھا، میں بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ رہا ہوں، بیٹے سے ذکر کیا، اس نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جس بات کا حکم دیا گیا ہے کر گزریے۔ قربانی تو محبوب اور پیاری چیز کی مانگی جاتی ہے، رب میری قربانی مانگتا ہے تو میں یہ کیوں نہ سمجھوں کہ اس دھرتی پر رب کو مجھ سے پیارا بندہ ہی کو نہیں نظر آیا کہ وہ میری قربانی مانگتا ہے۔ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ کر گزریے۔ حضرت ابراہیم نے تیار کیا، قرآن بولا سورۃ صافات میں 23ویں پارے میں فلما اسلما، باپ بیٹا دونوں نے ہماری بات کو مانا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو جبین کے بل لٹا دیا۔ چھری ہاتھ میں ہے، چھری ہاتھ میں ہے، بیٹا لیٹا ہوا ہے، بس چھری گلے کے قریب لے جانی ہے، چلانی ہے۔ اوپر سے آواز آئی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے، یہ ہم نے دمبا بھیج دیا ہے، اس کو ذبح کر، ہم تجھے اسماعیل کی قربانی کا ثواب عطا کر۔ حضرت ابراہیم کا عزم، ارادہ جانور ذبح کرنے کا تھا یا بیٹے کو ذبح کرنے کا تھا؟ اور ہم کیا ذبح کریں گے؟ پھر ابراہیم کا طریقہ کیسے بنا؟ بس یہی بات آپ کو سمجھانی ہے۔ ابراہیم کا طریقہ تو تب بنے جب ہم بھی اپنی اولاد کے گلے پہ چھری رکھیں۔ یہ ناممکن ہے، ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے
کہ بندہ اپنی اولاد اور اکلوتا بیٹا اس کے گلے پہ بندہ چھری رکھ دے. ابراہیم کا طریقہ تو تب بنے جب ہم بھی اپنی اولاد کی گردن پر چھری رکھیں. یہ ناممکن ہے. تو پھر بندیالوی کہتا ہے ابراہیم کا طریقہ تب بنے گا کہ ہم جانور ذبح کریں گے اور اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں اولاد کی قربانی کا ثواب عطا کر دے گا. پھر یہ کس کا طریقہ بن جائے گا؟ ابراہیم کا طریقہ. کہ لینی تھی جان لیکن ہم نے رحم کر دیا جان کے بدلے جانور. لینی تھی جان لیکن ہم نے رحمت کر دی جان کے بدلے جانور. تو ہم جانور ذبح کریں اور اللہ اس کے بدلے میں ہمیں اولاد کی قربانی کا کیا دے دے. اللہ سے کوئی بعید نہیں. اللہ کی رحمتوں سے کیا بعید؟ اللہ کے خزانوں سے کیا بعید؟ نمازیں بھی تو 50 ہی فرض ہوئی تھیں. کتنی فرض ہوئی تھی؟ 50. حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے تھے تیری امت نہیں پڑھ سکے گی، تیری امت طاقت نہیں رکھتی، تیری امت سکت نہیں رکھے گی، جائیے تخفیف کروائیے، جائیے عرض کیجئے کم کی جائیں. نبی پاک 9 مرتبہ گئے. ہر مرتبہ اللہ نے 5 نمازیں کم کر. اب بھی حضرت موسیٰ نے کہا ہون ویلئی تیری امت سکت نہیں رکھے گی، نہیں پڑھ سکیں گے، اب تخفیف کروائیے. نبی پاک نے فرمایا ہن شرم آندی ہے. کیوں؟ 2 کر کے تو معاف نہیں ہو رہی تھی، نہ 3 کر کے معاف ہو رہی تھی. معاف کتنی ہو رہی تھی؟ اب رہ کتنی گئی تھی؟ تو اب کے جانے کا مقصد کیا تھا؟ یہاں میں ایک بات کی وضاحت کروں. درس قرآن ہے، کوئی کانفرنس نہیں ہے، کوئی خطاب بھی نہیں. درس قرآن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے عقائد کی کیا ہو جائے. کچھ دوسرے طبقے کے ہمارے بھائی بھی آئے ہوں گے. ہمارے دوست کہتے ہیں، میں تو انہیں دوست ہی کہوں گا، کہ حالے اسا جمے نہیں، حالے اسا دنیا تے آئے نہیں، تے حضرت موسیٰ نو پتہ سی بھی ایسا نمازہ نہیں پڑھنی. تو تم کیسے کہتے ہو کہ وہ جانتے نہیں ہیں؟ تو حضرت موسیٰ جانتے تھے نا، ہمارے حالات جانتے تھے، تبھی تو کہتے تھے وہ نہیں پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے. مولوی صاحب یہ بیان کرتے ہیں، آگے پڑھی پڑھائی قوم میں، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ جی گل تے ٹھیک ہے، اسی جمے نہیں، اسی دنیا تے آئے نہیں، اور حضرت موسیٰ وہاں ہمارے متعلق کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں پڑھ سکیں گے. لیکن یہ سمجھ نہیں آتی لوگوں کو کہ حضرت موسیٰ کو پتہ تھا کہ وہ نہیں پڑھ سکیں گے، ساڈے نبی نو پتہ نہیں سی. جی حضرت موسیٰ کا علم ہمارے نبی سے زیادہ تھا. یہ سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ اگر حضرت موسیٰ کو ہمارا پتہ تھا تو نبی پاک کو پتہ نہیں تھا؟ حضرت موسیٰ کے کہنے پہ جا رہے تھے. سنو لوگوں، یہ قیافہ نہیں ہے، قیاس نہیں ہے، میں حدیث سے پڑھ رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا حضرت موسیٰ کو اپنی قوم کا تجربہ تھا، انہوں نے ہمیں قیاس کر لیا اپنی قوم پر. جانتے نہیں تھے، انہیں تجربہ تھا اپنی قوم کا. انہوں نے اپنی قوم سے کہا گائے ذبح کرو. قوم نے کہا رنگ کیو جو ہوئے، فرمایا ایو جو ہوئے. عمر کی ہوئے، فرمایا اے ہوئے. آکے حالے گل کھلی نہیں، کوئی تھوڑی جی وضاحت اور کرو. 40 سال تو بعد ذبح کیتی. کتنے سال کے بعد؟ کون سی؟ سمندروں میں رستہ پانے والی، من سلوا کھانے والی،
سمندر پتھروں سے چشمے کا پانی پینے والی، بادلوں کے سائے میں رہنے والی۔ حضرت موسیٰ سوچیا میری قوم 40 سال گاں ذبح نہیں کیتی، اے روز دیاں 50%۔ انہوں نے ہمیں قیاس کر لیا، کس پر؟ نبی پاک نے فرمایا ہن شرم آندیے، اوپر سے آواز آئی ما یبدل القول لدیا، میرا سونا گل ساڈے پاسوں نہیں بدلی، گل تہاڈے پاسوں بدل گئی ہے، مولا تیرے پاسوں نہیں بدلی۔ 50 دیاں 45 40 35 30 25 20 15 10 5 تیرے پاسوں نہیں بدلی۔ فرمایا نہیں، میرے ذمے تھا 50 نمازوں کا ثواب دینا، اور تمہارے ذمے تھا 50 نمازوں کا پڑھنا، بات تمہاری طرف سے بدل گئی ہے، تم 50 کی بجائے 5 پڑھو گے، میں ثواب اب بھی 50 ہی کا عطا کروں گا۔ ما یبدل القول لدی، ہماری طرف سے بات۔ وہ جو عرش پہ 50 فرض ہوئی، کہوں بات سمجھو گے؟ مزہ آ گیا، لذت آ گئی تو پھر سبحان اللہ کہو گے؟ کہو گے؟ وہ جو 50 عرش پہ فرض ہوئی، وہ اترتے 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 فرش پہ آتے ٹائم تک 5 ہو گئی، اور وہ جو فرش پہ 5 پڑی گئی نا، وہ چڑھتے 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 عرش پہ پہنچ کے 50 ہو گئی۔ وہاں 50 ہوئی تھی تو اترتے اترتے 5 رہ گئی، اور یہاں جو 5 پڑی گئی وہ چڑھتے چڑھتے عرش پہ پہنچی تو کتنی ہو گئی؟ جو لوگ آپ میں سے نماز کے پابند نہیں ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جنہاں نے نہ کدی نیتی ہے نہ قضا کیتی ہے، وہ تو نیڑے ہی نہیں جاندے۔ کچھ ہیں کبھی پڑھ لی، کبھی وقت پہ پڑھ لی، کبھی لیٹ پڑھ لی۔ تو آج زبان سے وعدہ نہیں کرنا مجھے گناہگار نہیں کرنا، زبان سے وعدہ نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا۔ وعدہ یہاں کرنا ہے، اور اس سے کرنا ہے جو دلوں کے راز بہتر جانتے، اس سے کرنا۔ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، وہ آج اپنے رب سے وعدہ کر لیں کہ نماز معراج کا تحفہ ہے، انشاءاللہ آئندہ ہم اس کی پابندی کریں گے، تو ہمارے یہ درس قرآن کسی کھاتے لگ جائے گا، کسی کام آ جائے گا ہمارا درس قرآن۔ دیکھیں ہم معراج بھی بیان کرتے ہیں، تو معراج کا جو تحفہ ہے وہ کیا ہے؟ اور پھر نماز کو کیا کہا گیا؟ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ نماز مومنوں کی کیا ہے؟ حقیقی نماز ہو، حقیقی لذت ہو، سرور ہو، وہ مجھے حاصل نہیں ہے۔ وہ نماز ایسے ہوتی ہے گویا کہ بندہ رب کو دیکھ رہا ہے، یا نہیں تو رب مجھے دیکھ، تو وہ ایسی نماز مومنوں کی کیا ہے؟ جب بندہ سر سجدے میں رکھتا ہے تو یہ رب کے قدموں میں رکھتا ہے۔ وہ تصور کرے بندہ اس وقت، تصور کہ رب کے قدم ہیں، میں نے اپنا سر اس پہ رکھا ہوا ہے، اللہ نے میرے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، مجھے اٹھایا، مجھے جو اٹھایا، مجھے اس کے قدموں میں اتنی لذت آئی میں دوبارہ گر گیا۔ ایک میرے ذہن میں ایک تعویل ہے، علماء اگر اسے سمجھیں کہ اچھی بات کہہ گیا ہے بندے علوی، یہ جو پہلا سجدہ ہے نا، بندہ سر سجدے میں زمین پہ رکھتا ہے،
یہ اس بات کا اقرار ہے کہ میں زمین سے بنا ہوں. میری تخلیق کہاں سے ہوئی ہے؟ مٹی. مٹی. پہلا سجدہ اس بات کا اقرار ہے کہ میری تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، اور دوسرا سجدہ اس بات کا اقرار ہے کہ میں نے مرنے کے بعد پھر کہاں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ مٹی میں. آپ ذرا میری بات غور سے سنیں گے. پہلا سجدہ کیا ہے؟ میں اسی سے بنا ہوں. دوسرا سجدہ کیا ہے؟ میں نے مرنے کے بعد یہیں جانا ہے. اور یہ جو دو سجدوں کے درمیان کا وقت ہے نا، یہ بندے کی زندگی ہے.